دل بدلے تو زندگی بدلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل بدلے تو زندگی بدلے کی ایک اور مجلس کے ساتھ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. آج ہم استاذہ سے جس چیز کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہیں وہ نہ صرف ہمارے معاشرے کا ایک بڑھتا ہوا بہت بڑا پرابلم ہے جس نے پوری کی پوری سوسائٹی کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. کسی بچے میں، کسی بڑے میں، کسی بزرگ میں، کوئی خاتون ہے یا مرد، خواہ ہر کوئی اس بیماری کا شکار ہے اور دن بدن اس بیماری کی شدت میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بیماری ہے غصے کی بیماری یا غضب کی بیماری. اسی بیماری کے نتیجے میں معاشرے میں روز ہمارے سامنے مختلف واقعات آتے ہیں اور ان میں سب سے بڑا واقعہ روز بڑھتا ہوا خودکشی کا ریٹ. اور سب سے زیادہ تکلیف دہ معاملہ یہ ہے کہ اس خودکشی کی ریشو میں جس طبقے میں یا جس ایج گروپ میں سب سے زیادہ اضافہ ہے وہ ٹین ایجرز ہیں. کہیں طلاقوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں خلا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے، کہیں خبر ملتی ہے کہ کسی نے کے چہرے پر تیزاب ڈال دیا گیا، کہیں خبر ملتی ہے کہ کسی نے صرف ایک رشتہ نہ ملنے پر کسی کو قتل کر دیا، بھائی بھائی کو کاٹ رہا ہے. رشتوں میں ایک شدت کا سما ہے. معاشرے میں اگریشن بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے. یہ سب کی سب چیزیں، یہ غصہ جو دل کی بیماری ہے اور ایسی بیماری جو گھر کے ہر کونے میں داخل ہو گئی ہے، معاشرے کے ہر کونے میں داخل ہو گئی ہے، اور اس کے داخلے کی وجہ سے سوسائٹی پہ کیا اثرات برپا ہو رہے ہیں. استاذہ، آج ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ غصہ اور غضب یہ کیا بیماری کیا ہے اصل میں، اور کس طرح سے یہ برے طریقے سے ہمارے گھرانوں کو، کیونکہ گھرانہ ایک بیسک سوشل یونٹ ہے، جس کو تباہ کر رہی ہے اور وہی امپیکٹ پوری سوسائٹی میں جا رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیماریوں کے خلاف ایک نفرت اور بیماری کو دور کرنے کے لیے ایک تڑپ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بیماریوں سے نجات عطا فرمائے. جہاں تک غصے کی بات ہے، غصے کی بیماری کا بنیادی سبب تکبر ہے. اگر ہم پیچھے جا کے دیکھیں تو ابلیس نے تکبر کیا. تکبر کی وجہ سے کس طرح اس کے اندر ریاکشن پیدا ہوا. یہ جو بات ہے نا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس کی وجہ سے انسان کے لیے دوسرے کی بات کو اپنے اوپر برداشت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ جہاں تک گھر والوں کا تعلق ہے، ماں کا، باپ کا اور دیگر ریلیٹیوز کا، اسی طرح سے اسکول کا، تو سب کے فرائض میں سے ہے کہ وہ آنے والی نسلوں کے اندر دوسروں کے لیے برداشت کا مادہ پیدا کریں. لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو جہاں ہر ایک یہ محسوس کرے گا کہ میری ذات سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور بچہ بچہ آج یہ محسوس کرتا ہے کہ میری بات کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا، یعنی جو میری چاہت ہے ہر صورت وہی پوری ہونی ہے، تو جہاں بھی اس کی چاہت کے خلاف کوئی کام ہوگا اسے غصہ آئے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بچے کو غصے میں پروان چڑھایا جاتا ہے. بالکل ابتدائی بچپن سے ہی اسے جس طرح سے میڈیا بھی آبزرو کروایا جاتا ہے، یعنی مختلف پروگرامز بچے جو دیکھتے ہیں، کارٹونز بھی، اور اسی طرح سے مختلف یعنی لوگوں کے درمیان رہنا بھی، کہیں بھی کسی چیز پر صبر نہیں سکھایا جاتا. تو جب کوئی اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا نہیں سیکھتا، اس کی وجہ سے غصہ بہت آتا ہے. اور یہ جو حد سے بڑھی ہوئی محبت ہے ماں باپ کی، اور برائی پر نہ ٹوکنا ہے اور دوسرے کو پورے طریقے سے اختیار دینا ہے، اس کی وجہ سے غصہ بڑھتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب بچپن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا لوگ نہیں سیکھتے تو بڑے ہونے تک یہ کنٹرول اور لوز ہوتا چلا جاتا ہے.
اور اس کی وجہ سے غصے کی بیماری میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کسی کی بات کے خلاف یا کسی کے مفاد کے خلاف ذرا سا بھی کوئی کام ہو تو فوراً پسٹلز نکل آتی ہیں, بچے ایک دوسرے کو قتل کرنے تک کے درپے ہو جاتے ہیں. تو یہ غصہ بنیادی طور پر یعنی یہ کوئی صرف انسان کے اندر خود بخود پیدا ہونے والی چیز نہیں ہے, اس کے لیے ایفرٹ ابلیس بھی کرتا ہے اور اس کے لیے ایفرٹ انسان بھی کرتے ہیں, اور اپنے بہت عزیز بہت پیارے بھی. تو عمومی طور پر جب غصہ آتا ہے تو ایک منفی خیال انسان کو اپنی ذات کے خلاف محسوس ہوتا ہے, یہاں سے ری ایکشن پیدا ہوتا ہے, یہ رد عمل ہے. حالانکہ بات برداشت بھی کی جا سکتی ہے, لیکن برداشت کی بجائے جب رد عمل دوسری فارم میں نظر آتا ہے تو وہ غصے کی فارم ہے. تو برداشت نہ ہونے کی وجہ سے غصے کی بیماری پروان چڑھتی ہے. تو غصہ آگ کی طرح ہے, اور آگ اسی وقت لگتی ہے جب انسان کے اوپر چوٹ پڑتی ہے. کسی طرح سے وہ چوٹ پڑے یا نہ پڑے, بہرحال وہ اسے اپنے خلاف ایک ضرب محسوس کرتا ہو, چوٹ محسوس کرتا ہو. استاذہ جیسے آپ نے کہا کہ غصے کا ریئیکشن ہوتا ہے جس کی وجہ سے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں اور دوسری خرابیاں بھی آتی ہیں, تو اٹ مینس کہ ہم غصہ جہاں پر ٹھیک کرنا بھی ہے وہاں پر بھی غصہ نہ کریں. پھر جیسے ہمیں حضرت عمر کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بھی جو ہیں وہ کافی شدید تھے غصے کے بارے میں بھی, تو اٹ مینس کہ ہم غصہ کریں ہی نہ. اصل بات یہ ہے کہ غصہ محمود بھی ہوتا ہے اور مذموم بھی. کہیں پہ غصہ کرنا غیرت کا تقاضا ہے, کہیں پہ غصہ کرنا ضرورت بن جاتی. مثلا حق کے لیے, حق کے خلاف اگر کوئی معاملہ ہو, وہاں پر ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ اسے وہ غصہ کرے, اس کے اندر ری ایکشن پیدا ہونا چاہیے, رد عمل پیدا ہونا چاہیے. اور جتنی کسی کو حق سے محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ اسے برائی پر غصہ بھی آئے گا. یہ جو ہاتھ سے روکنا ہے, برائی کو ہاتھ سے روکنا ہے, یہ تبھی ہوگا جب ایک انسان کے اندر ری ایکشن, رد عمل پیدا ہو. اور اگر کوئی برائی کے خلاف نفرتی محسوس نہ کرے تو اس کو ظاہر غصہ ہی نہیں آئے گا. لیکن جہاں غصہ مذموم ہے وہ حق کے مقابلے میں اپنی ذات کی بڑائی کے احساس کی وجہ سے ایک انسان کے اندر جو رد عمل پیدا ہوتا ہے یہ مذموم ہے, یہ برا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ ایک مومن کو برائی کو دیکھ کے غصہ آنا چاہیے اور اسے غصے کا اظہار کرنا چاہیے, ہماری سوسائٹی میں پچھلے کچھ عرصے کے اگر ہم واقعات کو اٹھائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نارملی یہ جو دینی معاملات میں بھی غصے کا اظہار جسے سمجھا جاتا ہے, جیسے ابھی پچھلے دنوں میں حب رسول کے حوالے سے یا نعوذ باللہ توہین رسول پہ جو واقعات پیش آئے اور جس کی وجہ سے تمام مسلمانوں نے مسلمان ہونے کی وجہ سے غصے کا اظہار کیا, ایک برملا اظہار تھا, تو کیا ایسا اظہار کی کیا صورتیں ہوں؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر مومن ہے اور وہ اگر کسی برائی کو دیکھتا ہے تو وہ کہاں تک, وہ اظہار بھی کیسا ہو, ہمیں اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں. بات یہ ہے کہ غصے کے اظہار کے طریقے بھی لمٹس کے اندر ہونے چاہیے جس کے مفید نتائج برآمد ہونے والے ہوں. مثال کے طور پر جیسے توہین رسالت کا یہ سلسلہ تھا تو اس پہ لوگوں کے اندر ری ایکشنز تھے, اس میں سے اگر کوئی کھمبے پہ چڑھ کے نیچے چھلانگ لگا دے تو اس نے خودکشی کی. یعنی اس طرح کا اظہار کرنا یہ تو نامناسب ہے اور نہ ہی اس کی دین اجازت دیتا ہے. لیکن یہ کہ اگر توہین رسالت کے لیے قانون بنا, توہین رسالت کے لیے جو ہے وہ فورمز موجود ہیں, اس پہ باقاعدہ طور پر اظہار کرنا اور اس کے لیے لاجیکلی یعنی اس کو ڈیفینڈ کرنا, وہ اپنی جگہ پر ضرورت ہے. اور اس کے لیے ضرورت تو اس امر کی تھی کہ بجائے اس کے کہ اس طرح کے ری ایکشنز کا اظہار کیا جاتا, حب رسول کو پیدا کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش کی جاتی. تو اس میں محمود طریقہ تو یہی تھا کہ ہم اپنے بس میں جو کچھ ہے اس کو یعنی لمٹس میں رہ کے اسی انداز سے آگے لے کے چلتے.
बहरहाल जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इसको डिफरेंट फोरम्स के ऊपर आके भी प्रोटेस्ट किया जाता है, एहतजाज किया जाता, तो ये भी अब वक्त की ज़रूरत है। अपनी जगह पे एक लिमिट के अंदर बहरहाल उसको रिकॉर्ड भी कराना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट तो हमेशा कमज़ोर ही करते हैं और ताकतवर के सामने करते हैं। और बात है अल्लाह ताला के रसूल की, जो सबसे बड़ी क़ुव्वत, सबसे बड़ी पावर तो अल्लाह ताला की ज़ात है, और इसके लिए हक़ को सामने रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए सारी सोसाइटी का फ़र्ज़ बनता है कि वो माएँ अपने बच्चों के अंदर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के लिए कोशिश करें, और इसी तरह से असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स के अंदर पैदा करने की कोशिश करें। मैडम, जिस तरह से हम देखते हैं कि गुस्सा जो है वो हर सूरत में, ख़ास तौर पर मज़मूम गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बनता है। हम अपने छोटे बच्चों के अंदर ये गुस्सा बहुत देखते हैं, और उसकी जो रीज़न है मीडिया, जैसे हम उनके कार्टून्स दिखाते हैं, और बच्चों को हम जब वो हमें तंग करते हैं या हमें कोई काम नहीं करने देते तो हम उन्हें लगा देते हैं कि आप चलें जाएं, आप कार्टून्स देखें, और हम फारग हो जाते हैं ये सोचते हुए कि कार्टून्स तो बहुत मामूली सी चीज़ है, कोई बच्चे से बुरी चीज़ नहीं सीखेंगे। तो और इस तरह से बच्चे जो हैं वो कार्टून्स में महव हो जाते हैं। और फिर ना सिर्फ जैसे हम देखते हैं कि मीडिया ब्लैक को वाइट करके दिखा सकता है, वाइट को ब्लैक करके दिखा सकता है, इसी तरह हम टॉम एंड जेरी हैं, ज़ाहिर तो बेज़रर से कार्टून नज़र आते हैं। अब उनको देखिए कि एक चूहा जो वैसे देखने में